کیسے؟ ہمارے دل تو انتہائی کرب کا شکار ہے۔ ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اب تک 35,000 افراد شہید ہو چکے، 50,000 سے زائد زخمی ہیں، بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں اور ان کی شہادت کا انتظار کرتے ہیں یہ ظالم اسرائیلی، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے خوراک مہیا ہو جائے یا پیاس پانی کا معاملہ حل ہو جائے یا میڈیکل سہولیات ان تک پہنچ جائیں، ان سب میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی۔ کسی بھی قسم کی مدد ان تک نہیں پہنچنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ حالانکہ اب تو امریکہ اور یورپ کے بھی، وہاں بھی جو باضمیر لوگ ہیں، انہوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر، اور یہ مطالبہ کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو بند کیا جائے، یہ ان سے بار بار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی حکام پر کسی قسم کی ان کے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی، اور وہ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا واضح ہے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کام کرنے ہیں اور اپنے مقصد کو پانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اپنا شدید دشمن قرار دیتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کا بھی تو کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ وہ جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہو، ہر مسلمان کو ان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ اتفاق اتحاد کے طور پر، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ان کی ہر ممکنہ مدد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا۔ ہم مسلمان یکجا نہیں ہوں گے، اپنے مسالک سے بلند ہو کر سوچنا نہیں شروع کریں گے، تو پھر دیکھ لیجیے انجام، کہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ 57 ممالک کے حکمران اس طرح کی مؤثر آواز اب تک نہیں اٹھا سکے کہ جس کی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس میں کچھ کمی واقع ہو۔ تو آیا ایسا کیوں ہے؟ یقیناً ایسا یوں ہی ہے کہ مسلمان یکجا نہیں ہے، یکجان ہو کر نہیں سوچ رہا مسلمان تو جہاں پر بھی ہو، جس بھی خطے کا ہو، یہ مسلمان شناختی اس کو آپس میں جوڑ دیتی۔ ابھی کل ہی مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان، آپ نے عید اور جمعے کے جو خطیب حضرات ہیں ان سے اپیل بھی کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایسا اہتمام کریں کہ لوگوں کو فلسطین کے معاملات سے آگاہی دیں۔ تو آگاہی تو جب ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ جب ہم خود تو پہلے آگاہ ہو جائیں، ہمیں تو معلوم ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، تبھی تو ہم آگے اس کو ڈیلیور کر سکیں۔ اور ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر احساس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر جب تک احساس نہیں ہوگا، ہم فیل نہیں کریں گے کہ وہاں کس طرح انہوں نے بلند و بالا عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اور اس ملبے تلے ہزاروں افراد شہادت کے درجے کو پہنچے۔ ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے تو ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا، اس کو بم سے اڑا دیا۔
ان کا تو یہ حال ہے۔ اب ہم مسلمانوں نے یکجا ہونا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہونا ہے، ایک جان ہو کر سوچنا ہے۔ ایک بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرے بھائی کو اس تکلیف کو محسوس کرنا۔ مفتی صاحب نے ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور اس پر ظلم نہ ہونے دے، اس پر ظلم نہ کرے اور اس پر ظلم نہ ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایک مصیبت دور کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو اس پر مصیبتیں ہوں گی ان مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو اس سے دور فرما دے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو کس طرح ترتیب دینا ہے، کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہیں کرنا، اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو ہونے بھی نہیں دینا۔ اور یہ جبھی ہوگا، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، کہ ہمارے اندر جب تک احساس نہیں پیدا ہوگا، فیلنگز نہیں آئیں گی۔ آپ سوچئے ذرا، کتنے معصوم بچے کس طرح وہاں پر ملبے سے جب لوگ نکال رہے ہوتے ہیں اور بعض بچے آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت اس کے رشتہ داروں کی یا اس کے اہل و عیال کی، اس کے ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور وہاں جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ تو ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا تو ہی ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکیں گے، اور ہمارے اندر کا احساس نہیں ہے، ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلائل کو قائم کر رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں تو دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا اور وہ اپنی ہر بات کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اگر ہم مسلمان یکجا نہیں ہوں گے، اپنی سوچ کے محور کو تبدیل نہیں کریں گے، ہمیں فرقوں سے، مسلکوں سے اونچا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے تو اپنے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرنا ہے اور نہ ظلم ہونے دینا ہے۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنی۔ آج وہاں فلسطینی بھائیوں کو نہ جانے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، گو کہ بہت مشکل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ تنظیمیں ایسے کام کر رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں تک جو ہے وہ امداد پہنچتی۔ تو اپنا کردار ضرور ادا کیجیے، ضرور ادا کیجیے۔ یہ ماہ رمضان گیا، ہمیں کہا گیا کہ ہم روزے رکھیں تاکہ ہم متقی ہو جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ تو جب پرہیزگار تو اسی صورت میں ہوتا ہے نا بندہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں اور وہ احساس کرنے والا ہو، اپنے گناہوں کا جب احساس کرنے والا ہو جائے گا تو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ فیل کرے گا
جب فلسطین میں کوئی بچی مرے گی تو وہ فیل کرے گا، جب فلسطین میں کوئی مسلمان بھائی مرے گا تو وہ فیل کرے گا، جب فلسطین میں کسی مسلمان بہن کی جان جائے گی تو وہ فیل کرے گا، اور ایسے ہی فیل کرے گا کہ جیسے اس کی اپنی سگی بہن گئی ہے اس دنیا سے، اس کا اپنا سگا بھائی گیا ہے، اس کا اپنا سگا بیٹا گیا ہے۔ یہ احساس تو ہمارے اندر کم از کم ہونا چاہیے، کم از کم اس طرح ہم سوچنا شروع کریں، کم از کم ہم معاملات کو اس طرح ان کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ جذباتیت نہیں کرنی ہم نے ہر اس صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہم پر موجود ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کام ہر مسلمان کو جاگنا ہوگا، وہ صرف میرے یا آپ کے مسلمان بھائی، ہم سب کے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، اور وہ بچے ہمارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا بخار ہوتا ہے، کوئی وائرل چل رہا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان تک امدادیں نہیں پہنچ رہی۔ کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اسی لیے نہیں پہنچ رہی کہ ہم مسلمان یکجان نہیں ہیں۔ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور ہم ظلم ہونے دے رہے ہیں۔ ہم صرف چند پوسٹیں لگا کر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ایسا۔ ہمیں حقیقی میدان میں آنا پڑے گا، اپنی دینی تعلیم کو بھی ہم نے بڑھانا ہے اور اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ مسلمان سائنٹسٹ ہی تو تھے کہ جن کی وجہ سے آج سائنس کس مقام تک پہنچی ہوئی، پھر آج کیوں ہمارے اندر مسلمان سائنسدان، بہترین انجینئر اور بڑے بڑے شعبہ جات میں کام کرنے والے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اور پیدا ہوتے بھی ہیں تو وہ ہم میں نہیں رہتے، وہ باہر کے ملکوں کا راستہ دیکھتے۔ ہم نے اپنے مفادات کو ترجیح دے دی ہے، اپنے مفادات کو ترجیح دے دی، ہمیں دین کو ترجیح دے دی، دین کو آگے بڑھانا ہے، اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، ان پر اپنا کرم فرمائے، ان پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے دلوں کو نرم فرمائے کہ ہم ان کا احساس کر سکیں، ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو ہم سمجھ سکیں، اور سمجھ کر اس کے تدارک کے لیے ہم کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق، اللہ پاک ہمیں توفیق۔